دوسرے پارے کا آغاز تحویل کعبہ سے ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں تحویل کعبہ کا حکم نافذ ہوا۔ مسلمانوں کا نیا قبلہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام، جس کے اولین معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، مقرر کیا گیا، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تھی کہ آپ کا نیا کعبہ بیت المقدس ہو، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ یعنی کہ بیت الحرام ہو، اور اس امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا کرتے تھے۔ سمبولیکلی نیا کعبہ مسلمانوں کو نئی امت مسلمہ کی تقرری کا عندیہ تھا، لیکن یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کسی سمت یا جہت کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب ہر جگہ موجود ہے۔ کعبہ صرف اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک کمانڈنگ اتھارٹی ہو، اور مسلمان ایک یونیفارمٹی کی وجہ سے دنیا میں کسی بھی وقت نماز کا سمت کا تعین کرتے وقت کنفیوژن میں مبتلا نہ ہو۔ مسلمانوں سے پھر جب یہ قبلہ ہوا تو کافروں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلمان جو کہ پچھلے کعبے پر نمازیں ادا کرتے ہوئے فوت ہو گئے، ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے سوال بھی کیا، کیا تحویل کعبہ سے پہلے فوت ہونے والے مسلمانوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو اللہ نے جواب دیا، ان کی نمازیں ضائع اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے حکم کے مطابق سمت کا تعین کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تحویل کعبہ میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، آئیے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہلا کعبہ یعنی بیت المقدس اگر منسوخ ہوا تھا تو یہ ایکچولی اللہ کی طرف سے ایک اس چیز کا اظہار تھا کہ یہود امامت کے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ امامت اب امت مسلمہ کی طرف شفٹ ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ ناسخ و منسوخ کا چونکہ یہ پہلا حکم تھا، کیونکہ پہلا جو کعبہ تھا اس کو منسوخ کیا گیا اور نیا کعبہ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بہت زیادہ دفعہ ریپیٹ کیا اور یہ بتایا کہ کوئی بھی نئی قانون سازی اگر کرنی ہوتی ہے تو اس کو گریجولی امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لوگوں کا ذہن بنا کر، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ایبرپٹ چینجنگ، فوراً کسی چیز کو تبدیل کر دینا، ایسا نہیں ہے۔ تو قانون قدرت تبدیلی کا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز جو تبدیل ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو کچھ ٹائٹلز دیے گئے اس رکوع میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے پیرو بتایا کہ نئی امت مسلمہ جو 17ویں رکوع میں آپ پڑھ رہی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے پیرو ہیں، لوگوں پر گواہ ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں یہ، اور یہ امت وسط یعنی کہ سب کے درمیان میں سب کی درمیانی امت بھی ہیں اور سب سے افضل امت بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا ایک اور حکمت اللہ نے بتائی کہ یہ آزمائش تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، اور دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان چینج کو ایکسیپٹ کرنے والا، ڈائنامک، اوپن مائنڈڈ، اپ گریڈ کرنے والا خود کو ہوتا ہے، حالات کے مطابق تبدیل ہونے والا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف یہود اسٹیگننٹ تھے، جمود کا شکار تھے، نئی چیزوں کو سیکھنے اور اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اگر آپ اس پورے واقعے کی حکمت پریکٹیکلی بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مسلم شوڈ بی ہائیلی پروگریسو اینڈ ہی شوڈ بی ریڈی ٹو اپ گریڈ ہمسیلف اکارڈنگلی۔ جی، تو اگلا جو ہمارا 18ویں رکوع میں جو کہ 148 سے 152 آیات تک ہماری آیات بنتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو بھی ہم نے پڑھی ہے 17ویں رکوع میں، اس کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار کہا کہ جہاں سے آپ نکلیں مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں۔ تو اس سے جو سیکھنے کی بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے کسی لوگوں کو نئی چیز سکھانے کے لیے انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اس کو اتنا ریپیٹ کرنا چاہیے کہ سننے والے کے اندر وہ ڈرل ہو جائے اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی مینٹل کنفیوژن نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہر ایک دائرے کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، اسی طرح مومن کی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ بھی صرف ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا، اور اسی فیلڈ کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اسی فیلڈ میں کمپیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نئی امت مسلمہ کے کچھ یہاں پہ فرائض بتائے گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ تقرر ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والی یہ امت، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے والی، اللہ کا ہر حال میں ذکر کرنے والی، شکر کرنے والی، صبر کرنے والی اس نئی امت مسلمہ کی انٹرنل ہیبٹس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس عظیم الشان عہدے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ ان میں یہ کچھ ایک خصوصیات ہیں جن کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 19 اور پارے کا رکوع نمبر 3 آگے آ جاتا ہے، جو آیات 153 سے 163 10 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ صبر کے بارے میں کافی ایکسٹینسو اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلے صبر کو دیکھیے۔ صبر کسی بھی ناپسندیدہ سچویشن پر رکنا اور ثابت قدم رہنا، مستقل مزاجی سے مقصد کے حصول کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور اس میں اپنے آپ کو جزا اور فضا سے کسی بھی ناپسندیدہ سچویشن میں روک لینا ہے۔ اس رکوع میں صبر کے کچھ فوائد بیان کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، کیونکہ صبر اور نماز اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اپنے نبی کو فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی صلوات اور رحمتیں ہوں گی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس کس جگہوں پر صبر ریکوائرڈ ہے۔ خود خوف کے وقت، بیماری کے وقت، خوف یعنی کہ خوف کسی بھی قسم کا، بیماری کا ہو سکتا ہے، دشمن کا ہو سکتا ہے، تنہائی کا، اور فائنینشیل پرابلمز، اس قسم کے خوف ہو سکتے ہیں۔ بھوک کی صورت میں بھی صبر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مال کی کمی ہو، یا آپ کو توجہ یا بھوک یا چاہت کی بھوک ہو۔ پھر کچھ نقصانات یعنی کہ کمی ہو جانا پھلوں میں، آپ کی جان میں، مال وغیرہ وغیرہ میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ہیں۔ اور اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ایک اور دعا جو اللہ کے نبی نے اپنی صحابیہ کو سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صبر کی میدان جنگ میں جب آپ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں تو ان کو شہید کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیتے ہیں۔ پھر صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک عورت کے صبر کی عظیم الشان مثال تھی۔ اس کے ساتھ یہ حج کے مناسک میں اور یہ عمرے میں شامل ہے۔ تو مجھ پوچھا گیا کہ کیا صفا اور مروہ کی سعی کرنا جائز ہے، تو فرمایا بالکل جائز ہے، اور جو کوئی اس کو اپنی دل کی خوشی سے کرے گا تو اس کو اس کا بہترین اجر ملے گا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے ان پہاڑوں پر کچھ بت رکھے تھے، تو مسلمانوں کو یہ اشکال یا ابہام پیدا ہوا کہ شاید اب ان کی سعی کرنا گناہ ہے، لیکن ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی کہ سعی بالکل جائز ہے۔ پھر اسی رکوع میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 19 میں جو دوسرا مضمون ہے وہ بتایا گیا ہے کہ لعنت الہی کے مستحق کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو اس رکوع میں اس جگہ پر دو ایسے بیڈ ہیبٹس ہیں، بری خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو حق، ہدایت اور واضح بینات کو چھپاتے ہیں۔ حق، ہدایت، اور یہ کوئی بھی میڈیا، کوئی بھی بندہ جس کے پاس خبر ہے اس کو پوری طرح خبر دیانتداری سے آگے پہنچانی چاہیے، علم کو مکمل طور پر آگے پہنچانا چاہیے، اور جب تک وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑتے وہ لعنت الہی کے مستحق رہیں گے۔ اور دوسری وہ لوگ جو لعنت الہی کے مستحق ہیں وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہوئے حالت کفر پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان پر اللہ کے سب فرشتے اور تمام مخلوقات سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ جی، اس کے بعد آ جائیے رکوع نمبر 20 پہ، جو پارے کا رکوع نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو نیچرل سائنسز ہم پڑھتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیات جو ہم پڑھیں گے اس میں 164 سے 167 تک زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلنے والی کشتیوں کے بارے میں، آسمان سے اترنے والا وہ پانی جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہر قسم کی مخلوقات کو پھیلانے میں، اور ہواؤں کی تصریف میں، اور بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو غور و فکر کرو، اس میں تم اہل عقل، تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے لیے حیرت کے جہان ہیں، اس میں اللہ کی بے پناہ قدرتیں مضمر ہیں۔ تو جب آپ ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سائنس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا۔ تو ہر ایک نیچرل سائنس ہو یا سوشل سائنسز
نافذ ہو۔ ہر ایک علم کی معراج اس کے خالق کی پہچان ہے۔ جو بندہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے اور اس کی کاریگری سے کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے اور اہل عقل ہے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں ہی میں بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں اور انہی کے غور و فکر کرتے رہتے ہیں لیکن اصل منبع یعنی کہ اس کو بنانے والے تک نہیں پہنچتے، وہ لوگ ان لوگوں کی عقل سلیم نہیں ہوتی اور وہ حقیقت حال تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 20 اور اس میں جو دوسرا مضمون ہم پڑھیں گے اور پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کسی بھی اور محبت کا انجام بتا دیا۔ غیر اللہ سے محبت کا انجام خاص طور پہ اللہ جیسی اس سے محبت کرنی اور اللہ جیسی امیدیں اسے لگانی، تو وہ قیامت والے دن اور ڈس ایلیوژنمنٹ کا شکار ہوں گے، یعنی ان کا طلسم ٹوٹے گا جب وہ نمبر 1 عذاب کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ سب قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نمبر 2 جب ان کے لیڈرز ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور نمبر 3 جب ان کی محبتیں حسرتوں میں تبدیل ہو جائیں گی تو اس وقت ان کو غیر اللہ سے محبت کا ایک انجام بد نظر آئے گا، اور نمبر 4 جب وہ آگ سے نکل نہ پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری پرائورٹیز میں سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ تو اس رکوع کا جو رکوع نمبر 20 ہے، پارہ نمبر 2 کا سورۃ البقرہ کا پارہ کا رکوع نمبر 4 ہے اور آیات نمبر 164 سے 167 تک جو حاصل کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو پہلا تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کریں پوری کائنات کے سلسلے پر، کشتیاں، ہوائیں، بادل، بارش، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائیں، اور پھر سیکنڈ میں اللہ نے بتایا کہ جو دل کے جذبات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے خالص کرو۔ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ دو اعلیٰ انسانی خصوصیات ہیں جو صرف انسانوں کو دی گئی ہیں، شعور اور عقل اور دماغ، اس سے اللہ کو پہچانو، اور پھر جب پہچان لو تو دل سے اللہ سے محبت کرو اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے خالص اور وقف کر دو۔ یہی ہے قرآن کریم کے میسج کا لب لباب یا خلاصہ۔ اگلا رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 21 اور پارے کا رکوع نمبر 5 آیات نمبر 169 to 176 ہے۔ ان میں اب ہم سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پارے کے آغاز میں پڑھا تھا کہ نئی امت مسلمہ کی تقرری ہو رہی ہے اور پچھلی امت مسلمہ معزول ہو رہی ہے۔ اب نئی امت مسلمہ کی جو ٹریننگ چل رہی ہے اس کی دہرائی کیجئے۔ ایک امت وسط یا بیلنس میں امت ہے، تو اس لیے آپ نے اپنی لائف میں بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے۔ کعبہ یہ آپ کے لیے زندگی میں کمانڈنگ اتھارٹی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، صبر کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی محبت میں کسی کو بھی شامل نہ کریں، اپنے دل و دماغ کے تمام صلاحیتیں اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے خرچ کریں۔ آج کا جو رکوع ہے اس میں امت مسلمہ کی ٹریننگ میں نئی بات آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ ان کے کھانے پینے کی عادتوں کی اصلاح، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں مسلمانوں کو اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے اور اس کی نصیحت کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کھائیں، مردار نہیں کھانا، خون نہیں پینا، خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور لیکن بحالت مجبوری یہ حرام چیزیں 2 شرطوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ کھاتے وقت آپ نے بغاوت نہیں کرنی اور حد سے نہیں نکلنا، اور دوسری بات یہ کہ عادی نہیں ہونا کہ وہ چیز آپ کھانے کے لیے کہ عادی بن جائیں۔ پھر دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں یہاں پہ بتائی وہ بتائی کہ طیب کھائیں، یعنی صاف ستھری، خوشگوار، صحت بخش اور برکت والی چیزیں کھائیں۔ اور طیب میں کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ جو آپ کا کمائی کا ذریعہ ہے اس میں بھی حلال ذرائع آمدن کا اختیار کیا جائے۔ حرام کمائی کمانا یا حرام کمائی سے کھانا آپ کی عبادت اور دعا کی قبولیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن کر آ سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اعتدال میں کھائیں، یعنی شیطان انسان کو سوء اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی انسان کو کہتا ہے کہ حدود فراموشی اور بے اعتدالی کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کھائیں اس کو اعتدال میں کھائیں تاکہ وہ آپ کے جسم کا اچھے طریقے سے حصہ بنے۔ جی رکوع نمبر 21 اور پارے کا رکوع نمبر 5 اور آیات نمبر 169 سے 176 تک۔ دوسرا مضمون جو آپ اس میں پڑھیں گے اس میں آپ جیسے پڑھ چکے ہیں کہ دہرائی میں کروا دوں آپ کو، امت وسط جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی اس میں بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے، اپنے نماز کے وقت کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سپریم کمانڈنگ اتھارٹی سمجھنا ہے، ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ
کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، توحید فی المحبت کرنی ہے، شرک سے بیزاری کرنی ہے، حلال طیب کھانا ہے، اعتدال میں کھانا ہے، اور اس کے ہر حلال ذریعہ آمدن سے کمانا ہے. یہ ساری ٹریننگ میں مسلمانوں کو بات بتائی گئی. تو اس کے بعد جو اب مضمون ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلائنڈ فالوئنگ سے منع کیا ہے کہ کسی کی بھی اندھا دھند تقلید نہیں کرنی. آباء و اجداد کی بات پر اس وقت عمل کریں جب اس میں یہ دو کوالٹیز ہوں. نمبر 1 یہ کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پورا اترتی ہو، جو آپ کے عقل کے برخلاف وہ بات نہ ہو اور شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے تو وہ چیز بھی قابل اتباع نہیں ہے. بے سوچے سمجھے تقلید کرنے والے جانور، گونگے، بہرے، اندھے اور بے وقوف ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وارن کیا کہ جو بات سچ ہے اس کو بتاؤ اور حق کو مت چھپاؤ، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ بات پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ ہے آیات بینات کو چھپانے کا انجام اور نئی امت مسلمہ کی ٹریننگ سیشن. جی اب ہم رکوع نمبر 6 پہ چلے گئے ہیں پارے کے، اور پارے کا بقرہ کا رکوع نمبر 22 ہے. اس میں آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بڑا ایک جامعہ سا تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس نیکی کے جامعہ تصور کو ہم 5 ہیڈنگز میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچوں کی اصلاح سے بات کا آغاز کیا کہ عقائد پہ کام کیجئے. اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور روز آخرت پر ایمان لانے والا شخص در حقیقت ایک نیک شخص ہے، کیونکہ اس کی سوچ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے. پھر دوسری چیز جو نیک بندے میں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے سیلف لیسنس ایز کمپیئر ٹو سیلفشنس. سیلفشنس نہیں، سیلف لیسنس ہو کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان کو پریشانی میں دیکھ کر اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنے مال سے، اپنے کنسرن سے اور اپنی قرابت داروں پر خاص طور پہ خرچ کرے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خبر گیری کرے اور گردنیں آزاد کرنے پہ مال خرچ کرے. تو یہ ایثار، قربانی اور سخاوت دراصل ایک نیک بندے کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو فوقیت دیتے ہیں اور دوسرے انسانوں کا بھلا چاہنے والے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ آبویسلی اس شخص کو اپنی اللہ کے ساتھ تعلق، پہلا جو تھا وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق تھا، حقوق اللہ عد کی ادائیگی میں بھی اس نے اپنی قولی، مالی اور فعلی عبادات اور بدنی عبادات یہ سب ادا کرنی ہے. نماز اور یہ زکوٰۃ اور نماز ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ایک نیک بندہ ہے وہ ہائیلی کمیٹڈ ہوگا اپنی وعدے پورے کرنے میں اور اپنی وفا نبھانے میں. تو وہ شخص چیٹر نہیں ہو سکتا، وہ بندہ لائل ہوگا. اور پھر اس کے بعد وہ پرسسٹنٹ ہوگا، یعنی اس کے کردار میں ایک پروکار انداز ہوگا. وہ تکلیف کے وقت سختی اور جنگ ہر جگہ کھڑے رہنے والے اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ایک مکمل خاکہ پیش کیا ہمارے سامنے، ایک نیک شخص. پھر اسی میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 22 میں جو دوسرا مضمون آپ پڑھیں گی وہ ہوگا قصاص اور دیت کے احکامات. قصاص کے جو احکامات ہیں اس میں آپ پڑھیں تو سب سے پہلی بات جو پڑھیں گے آپ وہ یہ ہوگا کہ قتل کے بدلے میں وہی شخص قتل کیا جائے گا. اگر آزاد قاتل ہے تو بدلے میں وہی آزاد کو قتل کرنا ہوگا. اگر غلام قاتل ہے تو بدلے میں اسی غلام کو قتل کرنا ہوگا. اگر قاتلہ کوئی عورت ہے تو عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی، یعنی وہی عورت. دوسری بات جو اس میں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر کے اپنا حق چھوڑنا چاہیں اور اس کی جگہ دیت لینی چاہیں تو اس کی اجازت ہے، مگر دیت کی ادائیگی 2 شرطوں کے ساتھ ہوگی کہ اچھے طریقے سے پیروی کی جائے اور دینے والا احسان سے ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور قصاص لینے میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، یعنی ایک شخص کے بدلے میں ایک شخص ہی قتل ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص کا مقابلہ یا بدلہ لینے کے لیے پوری بستیوں کو آگ لگا دی جائے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. جی اس کے بعد ہم وصیت کے احکامات پڑھیں گے اسی رکوع میں. آیات نمبر جن میں یہ پڑھائے جائیں گے یہ 2 آیتیں ہوں گی 180 to 182. وصیت جو ہے یہ موت سے پہلے کرنا فرض قرار دیا گیا، اور وصیت اب پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ترکے کے بارے میں احکامات نہیں تھے، تو اب پورے احکامات ہیں. تو اب وہ ورثہ میں ان کے اکارڈنگ ٹو شریعت تقسیم ہوگی. جو مرنے والا ہے وہ پورے مال کے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 پر کر سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں وہ کر سکتا. باقی مال ہر صورت اس کے ورثاء کے حوالے کیا جائے گا اور اس کی ساری
تحقیق اور اس کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ آج کل کے دور میں چونکہ ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں تو ATM کارڈز وغیرہ اور اس طرح سے موبائل کے پاسورڈز وغیرہ یہ بھی اپنے جانے سے پہلے، کسی سفر میں جانے سے پہلے یا ویسے کسی بیماری وغیرہ کی صورت میں کسی کو بتا دیں۔ مرنے والے کی وصیت پر عمل کر کے باقی مال شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا اور اس میں عمل 2 شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1، کسی جائز حقدار کو حق سے محروم نہ کیا گیا ہو، اور نمبر 2، کسی ناجائز حقدار کو حق سے زیادہ نہ دیا گیا ہو۔ اگر یہ شرطیں پوری ہیں تو وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر مرنے والے نے نصیحت میں کوئی طرفداری کر دی ہے یا کچھ غلط فیصلہ کر گیا ہے جسے فریقین میں جھگڑے کا احتمال ہے، تو جو وصیت کو نافذ کرنے والے ہیں وہ اصلاح کی نیت سے بعد میں بھی وصیت میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا سا ہی جتنا کہ میت کے ورثاء کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اپنی اصلاح کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے اس وصیت کو تبدیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، تو اس سے اگلا مضمون آ جائیں، رکوع نمبر 7 آ گیا، پارے کا رکوع نمبر 7 ہے اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے۔ آیات ہماری 183 سے 188 تک ہیں۔ ان آیات کے جو بیسک مضامین ہیں تفسیر کے اعتبار سے آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس میں روزوں کا ذکر ہے، سیام روزے کو کہتے ہیں، روزوں کی فرضیت اور روزوں کے احکامات یہاں پہ آپ پڑھیں گی۔ روزے ہر عاقل بالغ مقیم اور صحت مند مسلمان پر رمضان کے مہینے میں رکھنے فرض ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص روزہ چھوڑ کون سکتا ہے؟ مریض اور مسافر، یہ 2 کیٹیگریز میں لوگ فال کرتے ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مریض کی بھی فردر 2 کیٹیگریز ہیں۔ دائمی مریض جو بالکل صحیح نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا بدل، اس کا روزہ کیا ہے؟ وہ فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ کھلانا چاہے یا کھلا دے تو اس کے لیے بھلا ہے۔ اور دوسرا وقتی مریض ہے، جیسے کہ کوئی حائضہ عورت ہے، جیسے کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ یہ جو روزے ہوں گے ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر دی جائے گی، روزے کا بدل ہوگا۔ تو مریض کی صورت میں یا تو فدیہ ہوگا یا بدل ہوگا۔ فدیہ دائمی مریض دے گا اور بدل وقتی مریض دے گا، اور مسافر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، سے کہ اس نے اپنی بیوی سے ڈیورنگ روزہ اپنے جنسی تعلقات استوار کر لیے، تو پھر جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ دینا ہوتا ہے، جو ایک روزے کا بدل تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے بعد کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ رکھے جائیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ روزے کی پابندیوں کا ذکر بھی اسی آیت میں کر دیا گیا کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر جنسی ضرورت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، اور روزے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، ان سے بے حجاب ہو سکتے ہیں، لیکن حالت اعتکاف میں اور مساجد میں ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اسی مضمون میں آ جائیے 183 سے 188 آیت میں، اسی رکوع میں، تو اس رمضان اور قرآن کا کنیکشن جوڑا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے آخری عشرے کی کسی رات میں آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارے جانے کے عمل کو کسی رمضان میں مکمل کیا گیا، اور وہاں سے پھر بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر نازل کیا گیا۔ تو اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جبریل امین کی معیت میں پورے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس لیے اس روٹین پہ پختگی حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز جو رمضان کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اس میں رمضان اور عبادات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ سحری افطاری کے علاوہ بھی بہت سے موقع ایسے آتے ہیں رمضان میں جو کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اس لیے رمضان میں خوب دعائیں مانگا کریں۔ البقرہ کا رکوع نمبر 23 اور پارے کا رکوع نمبر 7۔ جی، اس میں ہم پھر پڑھیں گے اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے کچھ سوالات تھے جو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں کیا ہیں؟ تو اسلامک کیلنڈر ہے یہ دراصل چاند کی بدلتی اشکال اسلامک کیلنڈر ہے، حج عبادات اور حج کے مہینے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادات سارا سال سب موسموں میں پھر کر آئیں، اور ہر علاقے، ہر جگہ اور ہر مکان پر چاند کے ذریعے تاریخ کا پتہ لگانا آسان ہے، اس لیے اسلامک کیلنڈر قمری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو کہ گھروں میں ان کے مین ڈور سے داخل ہوا کرو، ان کے بیک ڈور سے داخل نہیں ہوا کرو۔ اصل نیکی در حقیقت یہ نہیں کہ آپ مین یا بیک ڈور سے داخل ہوں، اصل نیکی تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت دل میں ہونا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔
جی تو اس کے بعد آگے چلیں تو مدافعتی جنگ کی بات آ جاتی ہے. یہی 190 سے 195 میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب مدافعتی جنگ کی یعنی کہ اپنے سیلف ڈیفنس وار کی پرمیشن مل گئی جو پہلے نہیں تھی مکہ میں رہتے ہوئے. اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو اس جیسی زیادتی کر سکتے ہو, عدلے کا بدلہ لے سکتے ہو, زیادتی نہیں کرنی. اگر وہ لڑیں تو لڑو, اگر نہیں لڑتے تو مت لڑو. مدافعت, اور حتیٰ کہ اگر مسجد حرام میں بھی اس کی حرمت کو وہ پامال کرتے ہیں تم وہاں پہ بھی ان سے لڑ سکتے ہو. ہاں اس میں چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں زیادتی نہ ہو. زیادتی کی تفسیر کیسے کریں گے ہم؟ درختوں کو نہ کاٹا جائے, سیویلینز اٹیک نہ ہو, جنگ فتنے کے سد باب کے لیے ہو, کسی ایک کی ذاتی انا مقصود نہ ہو, معاشرے کے امن کے لیے ہو, شر پسند عناصر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہو, اور اس کے نام میں انسان کے مفادات کی ذاتی تسکین مقصود نہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں اس میں نہیں اور آپ صرف سیلف ڈیفنس وار کر رہے ہیں تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کی آپ کو پرمیشن دی ہے. رکوع نمبر 23 کا جو دوسرا مضمون ہے جو 196 آیت میں آپ پڑھیں گے, اس میں حج اور عمرے کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں. فرمایا گیا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کیا جائے. اس کا احرام باندھ لینے کے بعد حج اور عمرے کو ادا کرنا لازم ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی راستے پرامن نہیں ہے, کوئی بھی اور پرابلم ہے تو یہ ادائیگی ممکن نہیں, تو پھر احرام کھولا بھی جا سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسری جو اس میں ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ احرام باندھ لینے کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یعنی حلق یا تقصیر جائز نہیں. اگر بحالت مجبوری کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی بھی اور پرابلم ہے اور سر کے بال منڈوانے یا کتروانے پڑیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے, یا 6 مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا, یا فدیے کے طور پر 1 بکری دینی ہوگی. اور تیسرا حکم جو اس 196 آیت میں آپ پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر کے لوگ جو حدود حرم میں نہیں رہتے وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں. اگر ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کرنا مقصود ہو تو اس میں ایک قربانی لازمی ہے. اگر قربانی حاجی کے پاس میسر نہیں تو پھر وہ اس صورت میں ایام ذی الحج میں 10 روزے اور 7 واپس جا کر رکھے گا, یعنی ذی الحج میں 3 روزے اور 7 واپس جا کر. تو اس ترتیب سے 10 روزوں کی گنتی پوری کرے گا, 3 ذی الحج میں اور 7 اگلے سال ذی الحج آنے سے پہلے کسی بھی وقت سال میں اس طریقے سے 10 روزوں کی گنتی پوری کر دینے سے وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر سکتا ہے. اگلے رکوع میں آپ پڑھیں گے حج کے احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل میں. تو سب سے پہلے اس میں بتایا گیا کہ الحج اشہر معلومات, حج کے معلوم مہینے ہیں. 196 سے 211 تک یہ کافی لمبا رکوع ہے. اس میں حج کے معلوم مہینے ہیں جیسے کہ ابن عباس نے بتایا کہ شوال, ذی القعدہ اور ذی الحج, ان مہینوں میں ہی حج کا احرام باندھا جائے گا. ان مہینوں کے علاوہ حج کا احرام باندھنا ممنوع ہے. دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا جائے تو پھر بغیر حج اور عمرہ ادا کیے اس احرام کو کھولنا ممنوع ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے حج اور عمرے کے احرام کے بعد اس کو ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی قضا لازم ہے. اور تیسری وہی چیز جو بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ بحالت مجبوری اگر سال کو حلق یا تقصیر یعنی منڈوانا پڑے یا ترچوانا پڑے تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. پھر سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 25 کا دوسرا مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں 197 آیت میں, اس میں پھر احرام کی پابندیوں کا ذکر آ جاتا ہے. احرام میں جو اس آیت میں پابندیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ رفث نہیں کرنا, یعنی رفث کا مطلب ہوتا ہے جنسی عمل یا اس کی طرف رہنمائی کرنے والی گفتگو. فسوق, خروج سے یعنی حکم عدولی اور نافرمانی یہ بھی منع ہے, اور وہ جدال یا جھگڑا بھی منع ہے. اس کے علاوہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ محظورات احرام یعنی وہ کام جو عام حالت میں حلال اور حالت احرام میں منع ہے, ان میں 6 چیزیں محظورات احرام ہیں. یعنی جنس کا عمل نہیں کر سکتے ہم, بری جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے, ناخن یا بال کو ترشوانا اور کٹوانا منع ہے, خوشبو کا استعمال منع ہے, سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سلی ہوئی چادر پہننا یہ منع ہے, سر اور چہرے کو ڈھانپنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے منع ہے, اور جدال یعنی حالت احرام باندھ لینے کے بعد کسی بھی حوالے سے چھوٹا موٹا جھگڑا کرنا بھی ممنوع ہے. یہ احرام کی پابندیاں ہیں جو کہ حاجی کو دوران جب حج وہ کر رہا ہوتا ہے احرام کی مدت میں پوری کرنی ہوتی ہیں. پھر اسی رکوع میں سفر حج میں جو جاہلی رسمیں تھیں جو داخل کر دی گئی تھیں خود ساختہ, ان کو بھی روکا گیا. مسلمانوں کو صحیح والا حج کرنا سکھایا جا رہا ہے اور جاہلی رسموں کی اصلاح ہو رہی ہے. نمبر 1 تو یہ تھا کہ سفر حج میں مزدوری کرنے سے جو پہلے مینا میں منڈیاں لگتی تھی اور لوگ کاروبار کیا کرتے تھے, اس مسلمانوں کو بھی سفر حج میں اپنی کاروبار کی اجازت دی گئی. جو بھی کوئی مثال کے طور پر کوئی باربر ہے, کسی کے بال کاٹنے اور اس کو ٹینٹ کرنی آتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں.
اس قسم کی مزدوری پرووائڈڈ دیٹ کہ ان کی عبادات متاثر نہ ہو۔ پھر دوسرا جو وہ جاہلی رسم تھی کہ وہ سفر حج کے بعد یا حالت احرام میں، دونوں حالتوں میں جب ان کو گھر میں آنا ہوتا تھا تو وہ گھر کے بیک ڈور سے داخل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر کے مین ڈور سے داخل ہو، نیکی یہ نہیں کہ تم گھر میں اپنے پچھواڑے سے داخل ہو۔ تیسری چیز جو تھی وہ اس دور میں جو جاہلی رسم تھی وہ یہ تھی کہ قریش بیت اللہ کے مجاور ہونے کے لیے اپنے لیے اعزاز رکھتے تھے کہ وہ میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے، کیونکہ میدان عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور وہ حدود حرم کے اندر ہی سے واپس آ جاتے تھے مشعر حرام کے پاس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان عرفات میں ہر قریش اور غیر قریش جائیں گے، ہر عربی اور عجمی جائے گا، کیونکہ عرفات میں وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ پھر جاہلی رسموں کے اصلاح کے باب میں ایک اور چیز تھی کہ یہ لوگ اہل عرب عرفات اور مزدلفہ میں طواف اور قربانی سے فارغ ہو کر مشاعرے کیا کرتے تھے اور فوراً ڈانسنگ اور یہ پارٹیز اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر اور یہ محافل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اکثر خالی ہوتی تھی، جبکہ اس کے برخلاف مسلمانوں کو ایام تشریق یعنی 9 سے 13 ذی الحج میں اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہنے کا حکم دیا گیا۔ ان دنوں میں اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اہل عرب جب منا میں قیام اور جمرات کو پتھر مارنے کے سلسلے میں بھی کافی اختلاف کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بعض 13 تک قیام سمجھتے تھے کہ گناہ ہے اور 12 کو واپسی ضروری ہے، اور بعض کہتے تھے کہ 13 ذی الحج تک قیام ضروری ہے اور 12 کو واپسی گناہ ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ 12 یا 13 دونوں میں سے کسی بھی ایک ایام میں تک وہ منا میں رہ سکتے ہیں، وہ 12 کو واپسی کر لیں یا 13 کو کر لیں، اس میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو حج کے اقسام کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتے چلیں۔ حج 3 طرح کا ہے۔ حج افراد جو خالی حج ہے، اس میں کوئی قربانی نہیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مکہ کے رہائشی ہوتے ہیں۔ حج قران ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی اتنی لیٹ پہنچا ہے کہ وہ عمرہ پہلے نہیں ادا کر سکا تو وہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ ادا کرے گا۔ اور حج تمتع یعنی حج اور عمرے کے لیے الگ الگ احرام، اگر کوئی پہلے گیا ہے تو پہلے عمرہ کر لے گا اور اس کے بعد اپنا احرام کھول دے گا اور اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے احرام 8 ذی الحج سے باندھے گا۔ اگر یہ حج افراد جو ہے اس میں کوئی قربانی واجب نہیں، لیکن حج قران اور حج تمتع کے لیے ایک بکری قربانی دینی ہوگی۔ اگر یہ بکری میسر نہ ہو تو 10 روزے اس ترتیب سے رکھیں کہ 3 ایام ذی الحج میں یعنی کہ ذی الحج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس آ کر رکھیں۔ اس طریقے سے یہ ٹوٹل 10 روزے ہوں گے، اگر یہ سہولت اس شخص کے لیے ہے جس کو قربانی میسر نہ ہو۔ آئیے ہم اب تھوڑا سا حج کے مناسک کے بارے میں پڑھیں۔ حج کے مناسک میں ٹوٹل 5 دن حج ہوتا ہے، 8 سے 13 ذی الحج۔ سب سے پہلے آپ مسجد عائشہ جس کو مقام میقات کہتے ہیں، وہاں سے مختلف جگہوں کے میقات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو حاجی ہیں وہ مقام مسجد عائشہ سے حج اپنا احرام باندھتے ہیں۔ مقام میقات سے جب آپ نے اپنے حج یا عمرے اپنے حج کے لیے احرام باندھ لیا تو آپ کا حج 8 ذی الحج سے شروع ہوا، جس کو کہ یوم الترویح کہا جاتا ہے، یعنی جس پیاس کے بجھانے کا دن۔ اس میں جو کرنے کے کام ہیں وہ نوٹ کریں۔ اس میں آپ نے احرام باندھنا ہے، طواف القدوم کرنا ہے یعنی سب سے پہلے طواف کرتے ہوئے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے 8 ذی الحج کے وقت ظہر سے پہلے یہ سارے مناسک ادا کرنے کے بعد پھر آپ چل پڑیں اور منا تک میں قیام کریں۔ ساری رات یہاں پہ گزاریں، ظہر سے عشاء تک کی نمازیں یہاں پہ منا میں قصر کر کے پڑھیں۔ اس سے آپ کے حج کا پہلا دن مکمل ہو جائے گا۔ منا یاد رکھیے مکہ سے مشرق کی سمت میں موجود ہے، 3 میل کی مسافت پر، اور تقریباً 20 مربع کلومیٹر اس کا سائز ہے۔ تو یہاں سے حاجیوں کا حج شروع ہوتا ہے، جہاں پہ وہ منا میں جا کر اپنے خیموں میں قیام کرتے ہیں، سارا دن اور ساری رات گزارتے ہیں، ظہر کی نماز وہاں پر ادا کرتے ہیں، اور ظہر سے باقی ساری نمازیں عشاء تک قصر کر کے ادا کرتے ہیں۔ جی تو ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ 8 ذی الحج منا میں قیام حج کا پہلا دن ہے، اور اس میں صبح سے پہلے احرام باندھیں، اور احرام باندھنے کی دعا طلبی ہے لبیک اللہم لبیک۔ پھر ظہر سے پہلے منا میں پہنچ کر منا میں سارا دن قیام کرنا ہے، رات گزارنی ہے، اور ظہر سے عشاء تک ساری نمازیں منا میں ادا کرنی ہیں قصر کر کے۔ یہ آپ نے اس کو دیکھ لیا، یہاں سے ہمارا حج شروع ہو جاتا ہے۔ حج کا دوسرا دن یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس دن حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے، یوم وقوف عرفہ 9 ذی الحج کو یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں
9 ذی الحج سے التکبیرات التشریق جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہیں، یہ ہر فرض نماز کے بعد ادا کریں۔ یوم عرفہ میں احرام کی پابندیاں برقرار رکھتے ہوئے غسل کریں، کیونکہ غسل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکل جانے کے بعد عرفات کے لیے کوچ کر جائیں، سواری پر جانا سنت ہے۔ زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح ہونے تک کچھ وقت عرفات میں گزارنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، ایک اذان اور 2 تکبیروں کے بعد، اور مسجد نمرہ میں ہی خطبہ حج ادا ہوتا ہے۔ ان کے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں، ایک اذان اور 2 تکبیروں کے بعد۔ اس کے بعد خطبہ حج سننے کے بعد سپہر جبل رحمت کے پاس ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنا، یہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن میں یہ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وقوف عرفہ کے دن قیام کرنا، وقوف کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ 10 ذی الحج جو ہے یہ حج کا تیسرا دن ہے، اور اس میں حاجی جو ہیں وہ کافی مصروف دن گزارتے ہیں۔ اس میں رمی جمرات یعنی کہ جمرات عقبہ کو پتھر مارنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہدی یعنی جانور کی قربانی کرنی ہے، یہ 10 سے 12 ذی الحج غروب آفتاب سے قبل کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حلق یا تقصیر کروانی ہے، حلق یا تقصیر یعنی بال کو تروانا یا ترشوانا ہے، اس کا بھی ٹائم 10 سے 12 ذی الحج غروب آفتاب سے قبل ہے۔ اور اس کے بعد طواف الزیارہ یا طواف افاضہ، آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کا حج شروع ہوتا ہے تو طواف القدوم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب حج آپ نے اپنے سارے مناسک ادا کر لیے تو پھر آپ نے طواف افاضہ کرنا ہے، یعنی واپس آ کر بیت اللہ میں اپنا طواف کرنا ہے 10 سے 12 ذی الحج غروب آفتاب سے قبل۔ حائضہ عورت پاکی حاصل ہونے کا انتظار کرے گی طواف الزیارہ سے، اس کے علاوہ وہ سارے کام کر سکتی ہے، یعنی ہدی، رمی جمرات اور باقی صفا مروہ کی سعی بھی، لیکن وہ طواف زیارہ کے لیے آپ نے پاک ہونے کا انتظار کرے گی۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کے بعد احرام کھول دیں۔ حج کے مناسک میں جو 4 سے 6 دن ہو کے یعنی کہ 11 سے 13 ذی الحج، یہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج یہ ایام التشریق ہیں۔ اس کا جو عربی میں مطلب ہوتا ہے گوشت کو سکھانے کے دن، یعنی گوشت کھانے کے دن ہوتے ہیں۔ یہ مینا میں واپس جا کر رمی جمرات کریں، اور زوال کے بعد غروب آفتاب تک 7 پتھر 3 شیطانوں کو مارنے ہیں، یعنی کہ ظہر سے سورج کے زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک 11 اور 12 ذی الحج کو جمرات کی رمی کریں، اور 13 ذی الحج کو رمی کر کے مینا چھوڑ جائیں۔ اگر 13 سے پہلے بھی جانا چاہے کوئی حاجی تو جا سکتا ہے۔ آخر میں طواف وداع کریں، یہ حج کا آخری رکن ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 25 میں جو آخری مضمون آپ پڑھیں گے وہ 2 کرداروں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو بہت خوبصورت گفتگو کرتا ہے، دنیا کے متعلق اس کو بہت نالج ہے، اور وہ بات بات پر اتنا اللہ کو گواہ بناتا ہے، لیکن وہ سخت چکرالو ہے۔ اس کی خوبصورت باتوں کے پیچھے ایجنڈا انسانوں اور کھیتی کی ہلاکت ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو غرور یعنی اس کے اندر جو ایک ایروگنس اور تکبر ہے وہ اس کو اپنے گناہ پر اصرار پر آمادہ کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ کیریکٹر ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کسی بھی نقصان کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو یہاں پر بتایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی سوچوں سے لے کر اپنی محبتوں تک سب۔ اور جب اسلام کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسے لوگ ڈگمگاتے نہیں ہیں، نہ ہی اداس ہوتے ہیں، بلکہ ثابت قدمی سے اور مردانہ وار ہر تکلیف اور پریشانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 کیریکٹرز ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں بتایا، اور بتایا کہ ان دونوں میں سے کون سے والا کیریکٹر آپ نے بننا ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 10 دیکھیے، آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ان کو صحیح محل اور موقع پر استعمال نہ کرنا۔ پھر آیت نمبر 212 میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی انتہائی خوشنما بنا دی گئی، اس لیے وہ مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لیکن مومن قیامت کے دن کافروں سے اوپر ہوں گے۔ آیت نمبر 213 میں پھر اللہ نے بتایا کہ امت واحد کی وحدت کا شرازہ کیسے بکھرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اختلاف رائے،
اپنی رائے کے خلاف چلنے والے کو لوگ باغی سمجھتے تھے اور اس میں عدم برداشت کی پالیسی پر عمل کرتے تھے اور ضد میں آ جاتے تھے۔ تو اتحاد امت پر اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ کی طرف رجوع، ٹالرنس اور رواداری کا کلچر اڈاپٹ کریں، نہ کہ اپنی رائے سے خلاف چلنے والے کو باغی اور واجب القتل یا کافر قرار دیں۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 10 میں جو اگلی 214 آیت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے راستے کے لیے بے حد مشکلات ہیں۔ جنت کا راستہ مشکلات سے اٹا پڑا ہے، اس میں باعث ہے، ضرر ہے، زلزال ہے، اور ہر نبی، ہر قوم، ہر امت کو اسی راستے سے جنت ملی ہے، یعنی تکلیف، ہلا دیا جانا، تنگی۔ پھر 215 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ترغیب دی کہ والدین، اقربین، یتامہ، مساکین اور مسافروں پر خرچ کریں۔ اور 216 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں، مسلمانوں، تم پر قتال فرض کیا گیا مگر وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہارے دل کو بھلی لگے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جو چیز تمہیں بری لگے وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو اللہ کی وزڈم پہ بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 اور سورہ کے رکوع نمبر 27 میں ہم نے 217 جو آیت کریمہ ہے اس میں پڑھنا ہے کہ حرمت والے مہینوں، یعنی جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان میں قتال یعنی لڑائی جھگڑا کرنا ابھی سے اور جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے ممنوع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ان میں قتل، لیکن فتنہ انگیزی قتل سے بھی سنگین گناہ ہے، کسی کو پریشان کرنا اور اس کو اس کے گھروں سے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بتایا کہ کافر مسلمانوں کے لیے جیلس ہیں، ان سے ان کا دین چھین لینا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو وارن کیا کہ مرتد یعنی دین سے پھر جانے والے کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر 218 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو مومن ہیں، مہاجر ہیں، مجاہد ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ 219 آیت میں شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتائیے کہ اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں تو انہیں بتا دیں کہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہو اس کو اپنے پاس سے دور کر دیں، یعنی جو ضرورت سے زائد چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ غزوہ احد کے بعد بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کے بچے یتیم اور عورتیں بیوائیں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کہا تھا کہ یتیموں کے مال جو پیٹ میں بھرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اب اس آیت کے بعد مسلمان حد درجہ محتاط ہو گئے، تو اب وہ یتیموں کی ہانڈیاں علیحدہ کر دیں، تو یہ بھی ان کے لیے قباحت تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ان کے ولی یا سرپرست ہیں ان کے لیے مشکل تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز میں کوئی حرج نہیں کہ تم یتیموں کے مال آپس میں ملاؤ، لیکن ان کو ضائع یا خراب نہیں کرنا، اصلاح کی نیت سے ان کا مال ہمیشہ استعمال کریں۔ پھر 221 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورت ہوں، دونوں ہی کا نکاح مومن عورتوں یا مومن سے کرنا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو شادی کے لیے سب سے پہلی شرط جو دیکھنی ہے وہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر مومن لونڈی یا مومن غلام ہے تو وہ آزاد، مشرق، خوبصورت، خاندانی مرد یا عورت سے درجوں میں بدرجہ بہتر ہے۔ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 12، اس میں جو 222 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سیکس ڈسپلن کے بارے میں گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ اور طہارت حاصل ہونے کے بعد عورتوں سے مباشرت کرو، اس دوران عورت سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا، خاص طور پر سیکس کے حوالے سے۔ پھر 223 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں، تو ایک کسان اپنی کھیتی میں کاشتکاری کے لیے آتا ہے، تو اس لیے لذت کے حصول کے ساتھ ساتھ اولاد کے حصول کی چاہت بھی کرنی چاہیے، لیکن اپنی عورتوں سے اپنی لذت کے حصول کے لیے دن یا رات کے کسی وقت کی کوئی قید نہیں۔ پھر 224 اور 225 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر نیکی کے کاموں سے نہ رکو،
اللہ تعالیٰ جو تم بے ارادہ قسمیں کھاتے رہتے ہو، لغو قسمیں کھاتے رہتے ہو، اس پر اللہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب قسم ہی کے باب میں ایک حکم ہے ایلا۔ ایلا کہتے ہیں کہ خامد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، یعنی اسے جنسی تعلقات سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جاہلی معاشرے میں ایک بہت بڑی فارم تھی عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کی، کہ خامد بیوی کو اپنے نکاح سے فارغ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اسے جنسی تعلقات بھی قائم نہیں کرتا تھا، اور قسم کھا لیتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اسلام نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد 4 ماہ مقرر کی ہے۔ 4 ماہ سے پہلے رجوع کر لے، یا جتنی مدت کے لیے قسم کھائی ہے اتنی مدت سے کے لیے رجوع کر لے تو کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن اگر قسم توڑے گا، یعنی اس سے پہلے بیوی سے رجوع کرے گا، تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اپنی قسم 4 ماہ سے کم کھائی ہے تو قسم پوری ہونے کے بعد بیوی سے رجوع کرے اور کسی قسم کا کوئی کفارہ ادا نہ کرے۔ 4 ماہ کے بعد بھی اگر خامد فیصلہ نہ کرے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے خامد کا شکایت لگا سکتی ہے۔ تو عورت کو پھر عدالت خامد کو مجبور کرے گی کہ یا تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے یا طلاق دے دے۔ اس کو لٹکا کر رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اب آ جائیے ہم طلاق کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے طلاق کی اقسام دیکھ لیجئے۔ طلاق کی اقسام میں طلاق رجعی، جس میں کہ اگر خامد نے صرف 2 طلاقیں دی ہوں تو دوران عدت یا عدت کے بعد بھی خامد بیوی سے رجوع کا اختیار رکھتا ہے۔ پھر طلاق بائن ہے۔ تیسری طلاق کے بعد شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور قسم طلاق کی خلا ہے۔ خلا میں عورت خود علیحدگی چاہتی ہے اپنے حق، مہر یا کوئی بھی ایسا تحفہ جو خامد نے اسے دیا ہے اس سے دستبردار ہو کر۔ آیت نمبر 228 میں مطلقہ عورت کی عدت کے احکامات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق عورت کو حالت حیض میں نہ دی جائے، جبکہ یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے نہا کر فارغ ہو جائے اور بغیر صحبت کیے عورت کو اس کی حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عورت غیر حاملہ ہے۔ حمل کی صورت میں عدت یعنی کہ دوسرا نکاح کرنے سے رکنا، یہ وضع حمل ہے۔ عورت کو حمل یا حیض کو چھپانے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہیں وہ ظاہر کر دیں۔ طلاق اور رجوع کے معاملے میں شوہر کو عورت پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اگر دوران عدت شوہر بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو اس کو نہ بیوی روکے گی اور نہ ہی بیوی کے ورثاء روکیں گے۔ طلاق کی اقسام دیکھیے۔ طلاق رجعی یعنی شوہر اس طلاق میں دوران عدت عورت سے رجوع کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر کے۔ اس کی حد زیادہ سے زیادہ 2 طلاق ہے۔ اس طلاق میں دوران عدت یعنی 3 حیض آنے تک شوہر اپنی بیوی سے رجوع کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں ورثاء بھی آڑے نہیں آ سکتے۔ پھر طلاق بائن ہے، جب عورت شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی تو اپنے پہلے شوہر پر حلال ہوگی۔ یہ کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جب 3 طلاق ایک شوہر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اس کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قسم جو طلاق کی ہے وہ خلا ہے، یعنی عورت کچھ دے کر خود خامد سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو متعلقہ عورتوں کا عقد ثانی، اس کے بارے میں ہم اگر ذکر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متعلقہ عورتوں کا عقد ثانی کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ورثاء کو یا کسی کو بھی رکاوٹ بن کر حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ بیوہ اور متعلقہ سے نکاح سنت نبوی ہے۔ پھر 233 آیت میں رضاعت کے کچھ احکامات جو اللہ نے ہمیں بتائے کہ اگر عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو اس کی کامل مدت 2 سال ہے۔ اگر باہمی مشاورت سے وہ دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ بچے کی ماں کا کھانا اور کپڑا بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ خرچ باپ کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ یہ خرچ دینا ہر صورت میں فرض ہے، طلاق کی صورت میں بھی اور شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی، تو اس کے ورثاء پھر یہ خرچ ادا کریں گے۔ بچے کی والدہ کو اگر کسی وجہ سے دودھ نہیں پلانا چاہتی تو بچے کو دائیا کسی اور عورت کا دودھ بھی پلوایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ عورت بھی بچے کی رضائی ماں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ باپ کو اور نہ ماں کو کسی کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تنگ یا پریشان نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 30 میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 234 اور 235 میں بیوہ کی عدت، اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔
عورت جو عدت گزار رہی ہے وہ دوران عدت نکاح سے اور آرائش و زیبائش سے رکی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منع کیا کہ دوران عدت پیغام نکاح نہ دیں، ہاں اشارتاً بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 234 237 اور 241 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے بغیر رخصتی کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کے احکامات بتائے کہ بغیر رخصتی کے طلاق کے بعد عدت نہیں ہے، مطلب عورت فوراً دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر حق مہر مقرر ہے تو آدھا حق مہر ہوگا، اگر حق مہر مقرر نہیں تو کچھ دے دلا کر تحفے تحائف دے کر عورت کو اچھے طریقے سے گھر سے رخصت کرنا چاہیے۔ اب 239 اور 238 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ ساری نمازیں اپنے وقت پر ادا کرو، لیکن خاص طور پر بہت زیادہ فکر کرو نماز وسطیٰ کی جو کہ نماز عصر ہے۔ خوف کی حالت میں چلتے پھرتے سوال یا پیدل بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ جی اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں 243 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک ایسی قوم کا ذکر تھا جو بیماری کے خوف سے اور موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کڑی ہوئی کہ شاید اس جگہ سے نکل کر ہم بیمار ہونے سے یا مرنے سے بچ جائیں گے، تو اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کو موت دی، موت کے بعد زندہ کیا، جس سے ہم نے یہ سیکھا کہ وبائی امراض جن علاقوں میں پھوٹ پڑیں تو ایسے لوگ اپنے علاقوں سے نہ نکلیں بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ پھر 245 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ آگے چلیں تو ہمارا آخری جو مضمون ہے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے آخر میں یہ قصہ طالوت اور جالوت جو اللہ نے بیان فرمایا 246 سے 252 آیات میں، اس میں آپ نے مضمون یہ پڑھیں گے۔ اگر اس قصے کو مختصر بیان کریں تو اس میں بنی اسرائیل کی تنزلی تھی اور دشمن کے ظلم و ستم تھے کہ ان کے بیٹوں کو ان سے چھین لیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا، تو اس لیے پھر یہ لوگ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے اور اپنے وقت کے نبی شمویل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ کی خاص طور پہ عطا ہے سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو علم اور جسم میں برتری حاصل ہے، تو یہ لیکن ان کو مالی طور پر اللہ نے اتنی وسعت نہیں دے رکھی تھی۔ طالوت نے پھر یہ ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہی کی کوئی نشانی مانگی تو انہیں تابوت سکینہ لوٹا دیا گیا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے۔ پھر جب یہ اپنے گھر سے نکلے تو ان کو نہر سے آزمایا گیا، فرمایا کہ اس نہر کا پانی کوئی نہیں پیے گا سوائے صرف ایک چلو بھر پانی کے، لیکن سب نے اس پانی کو پی لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت طالوت نے ان کو واپس بھیج دیا۔ پھر آخرکار دشمن کے سپہ سالار طالوت کی فوج کے ادنا سپاہی داود علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ اس سے جو اخلاقی اسباق ہم نے سیکھے اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں۔ علمی برتری جیسے کہ اللہ نے طالوت کو دی تھی، ان کو مالی وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا، تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ علم زیادہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو منی۔ پھر جب حالت جنگ میں ہوں تو صبر اور ثابت قدمی ہمارے 2 بہت بڑے ہتھیار ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جنگ میں فتح کثرت و قلت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر حاصل ہوتی ہے، اللہ کے توکل کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔